رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے نبی، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت عالم، فخر آدم و بنی آدم، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ان کی محبت، میں نے آپ کو بتایا، ایمان کی جان ہے، اساس ہے، بنیاد ہے۔ یہ اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ محبت وہ چاہت جو آپ کے دل میں سما جاتی ہے، اور انسان کا ایک جسم ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، جتنی اس میں ہڈیاں، جتنا گوشت، جتنی رگیں، جتنا خون، سب کچھ، اس انسان کے جسم پر حکومت ہے انسان کے دل کی، قلب، ہارٹ۔ یہ جو دل ہے، یہ انسان کے جسم میں اس طرح جیسے بادشاہ، پورا جسم اس کے سامنے ایسے جیسے رعایا۔ دل جو چاہتا ہے جسم وہی کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا میرا جی نہیں کر رہا، کیا مطلب؟ جی نہیں کر رہا، کسی چیز کے کھانے کو نہیں کھائیں گے، جی نہیں کر رہا کسی چیز کے دیکھنے کو نہیں دیکھیں گے، کہیں جانے کو جی نہیں کر رہا نہیں جائیں گے۔ تو دل کی حکومت ہے پورے جسم پر، اور جسم ایک مملوکت ہے، بادشاہ ہے دل۔ تو دل کی حکومت ہو گئی جسم پر۔ جب اس دل میں سما جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس دل پر حکومت ہوگی نبی کی۔ تو دل پر ہو گئی حکومت نبی کی، اور دل کی حکومت ہو گئی جسم پر، تو آنکھ وہی دیکھے گی جو نبی چاہیں گے، کان وہی سنیں گے جو نبی کو پسند ہوگا، پھر ہاتھ اسی طرف اٹھیں گے جو صحیح ہوگا، غلط قدم نہیں اٹھے گا۔ پھر خیالات بھی، آپ کی تمام کیفیات بھی، احساسات بھی، ایک انقلاب آتا ہے۔ کب؟ جب اس دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنا لیا جائے، گھر بنا لیا جائے۔ محبت ہوتی ہے حسن سے، حسن نہیں ہوگا محبت نہیں ہوگی۔ محبت زبردستی نہ کی جا سکتی ہے، نہ کروائی جا سکتی ہے۔ محبت جمال ملے گا خود ہوگی، کمال ملے گا ہوگی، عظمت ملے گی ہوگی، مرتبت ملے گی ہوگی۔ پھر میرے نبی پاک فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت سب سے زیادہ نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو ہم نے کچھ نشستوں میں تھوڑا سا سمجھ لیا، چونکہ نبی سے زیادہ حسین مخلوق میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان جیسا کوئی بنایا ہی نہیں، اور کوئی اور تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ آخری نبی ہیں۔ لہٰذا ان جیسا ہونے کا تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ تو وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے احسن، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے اعظم، سب سے افضل ہیں ہر لحاظ سے۔ جس زاویے سے دیکھیں وہ اعلیٰ ہیں۔ لہٰذا جب سب سے زیادہ حسین وہی ہیں، تو پھر سب سے زیادہ محبت بھی انہی سے ہونی چاہیے۔ وہ نبی جن کی بدولت ایمان ملا، قرآن ملا، رحمان ملا، ان سے کتنا پیار ہونا چاہیے۔ کوئی آپ سے
چھوٹا سا آپ کے لیے رہنمائی کا انتظام کر دے، مدد کر دے، بھلا کر دے، اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کا احسان مانتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں، جس کی بدولت سب کچھ ملا ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت سکھانی چاہیے۔ ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اولاد کو سکھائیں، ان کا نام لینے کا ادب سکھائیں، ان کی نسبتوں سے محبت سکھائیں، ان کی اولاد، ان کی ازواج، ان کے اصحاب، ان کے پیاروں سے محبت سکھائی جائے، کیونکہ اس محبت ہی سے درجہ ملے گا۔ میں آپ کو بخاری شریف کی وہ روایت سنا چکا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں گے تو کل ان کے ساتھ ہوں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور پھر وہ رحمت للعالمین ہیں، اللہ تعالی رب العالمین ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ العالمین ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے سوا جو کچھ العالمین، اللہ عالمین کا رب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے رسول اور رحمت۔ ان کی خوبیاں، ان کے معجزات دیکھیں، کسی نبی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے 9 آیات، 9 معجزے، مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معجزہ بن کر تشریف لائے۔ 6000 معجزوں کا ذکر تو علامہ ابن تیمیہ نے کیا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ 6000 معجزے تو ذکر کیے گئے ہیں، تھے کتنے تو شمار نہیں ہو سکے۔ اخلاق کے لحاظ سے قرآن گواہی دیتا ہے کہ ان کا خلق عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جان کی قسم، ان کے شہر والعصر، ان کے زمانے کی قسم، مکہ مکرمہ جہاں وہ چلتے پھرتے ہیں، اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، اس لیے نہیں کہ اس میں میرا گھر ہے، حجر اسود ہے، حتیم ہے، مطاف ہے، صفا مروہ، منی مزدلفہ عرفات، نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ محبوب آپ اس میں رہتے ہیں۔ تو نبی کی نسبت اللہ تعالیٰ کو کتنی پیاری ہے، وہ کتنے معظم۔ میں نے کہا نا، آپ کے پاس جتنے پیمانے ہیں کسی کو پہچاننے کے لیے، آزمائیے۔ دنیا کے آپ لوگوں پر آزماتے ہیں، تو اب آپ کے پاس پیمانے ختم ہو گئے۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، جتنی چیزیں دیکھ لیں آپ کو سطحی لگیں گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ کتنی عظمت پر ہیں، کتنی شان پر ہیں۔ ان کے قدم مبارک عرش معلیٰ کا تاج بنے، وہ لامکان میں تشریف لے گئے، وہ رب تعالیٰ کا دیدار کرنے والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حسن صورت، حسن سیرت، حسن کمال، ہر خوبی عطا کی۔ ان کی محبت ہمارے لیے سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا اعزاز۔ یاد رہے، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ گفتگو جاری ہے، ایک مختصر وقفہ۔ رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، وہ آقا جن کے معجزات، جن کے کمالات کا بیان کرتے ہوئے 1400 کتنے برس ہو گئے۔ علماء نے لکھا، پڑھایا، سنایا۔ جن لوگوں کے پاس قلم تھا، نظم جانتے تھے، قصیدے لکھے، نعت شریف لکھی، نظمیں لکھی۔ جو بول سکتے تھے انہوں نے بولا، جو پڑھ سکتے تھے انہوں نے گنگنایا، نغمگی میں اس کو انداز کو بیان کیا۔ کسی نے اداؤں سے، کسی نے کس طرح، مگر سب نے یہی کہا کہ عمر گزر گئی، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یعنی جو آپ کو خوبیاں ملی ہیں ان کے ایک چیپٹر، ایک باب کا بھی پورا بیان نہیں ہو سکا، کسی ایک خوبی کا بھی پورا بیان نہیں ہو سکا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کمال حسن حضور ہے
کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ ہستی، ذرا سوچئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ وصف خوبی کو کہتے ہیں، تناہی انتہا، یعنی ایک چیز شروع ہوئی ہے ایک جگہ جا کے ختم ہو گئی ہے۔ یہاں تو کیا وعدہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر۔ شان میں اضافہ ہو رہا ہے، حسن و کمال میں، ان کے فضل و کمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ دوسروں کی آپ بات کریں گے ایک جگہ جا کر ختم، آپ کہیں گے کیا ایسا ہی ہے سب کچھ؟ نہیں، ایک ہستی ایسی ہے جس کی شان میں روز اضافہ، ہر لمحے اضافہ، اس کے حسن و جمال میں اضافہ، وہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انسانیت کو امن عطا کیا، انسانیت کا حسن عطا کیا، جنہوں نے اس کائنات کو نظام حیات دیا، وہ آقا جنہوں نے پستی میں گرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر بلندی عطا کی، جنہوں نے جانوروں کے پیچھے چلنے والوں کو اپنی فیضان صحبت سے اتنا نوازا کہ آنے والی نسلوں کے وہ پیشوا، امام اور ہادی بن گئے، جن کا نام لینے سے دل معطر ہوتا ہے، روح منور ہوتی ہے، وہ جن کا نام چومنے سے روح خوش ہوتی ہے، جن کی باتیں سننے سے ایمان کو جلا ملتی ہے، ان کے پیار کی باتیں مختصراً میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ ان کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ یہ دین سارے کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام۔ آپ نماز دیکھیے، آپ کھڑے ہیں الف کی شکل ہے، رکوع میں گئے ہے بنے ہوئے ہیں، سجدے میں میم کی سی شکل نظر آ رہی ہے، بیٹھے ہیں تو دال، یہ ارکان دیکھیں تو لفظ احمد کی شکل نظر آ رہے ہیں، سجدے میں ہے ایک شخص، اس کے بائیں جانب کھڑے ہو کے ذرا اسے دیکھیے گا، سر سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک وہ لفظ محمد کی شکل بنا ہوا ہے۔ ذرا اس کائنات کے راز کو پہچانیے۔ یہ مقالید اور مفاتیح کے لفظ ہیں قرآن میں، چابیوں کا ذکر ہے، خزانوں کی چابیاں، مفاتیح اور مقالید، دونوں کے، ان دونوں الفاظ کے شروع اور آخر کا حرف لیجئے۔ مفاتیح میں پہلا میم ہے، آخر میں ہے، مقالید میں دوسرا میم ہے، آخر میں دال ہے، ان چاروں کو جوڑیے تو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتا ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا راز ہے، یہی وہ ہستی ہے جس کی خاطر کائنات بنی ہے۔ ان کی آمد کا جشن منانا، ان کے بارگاہ میں درود و سلام کے ہدیے پیش کرنا، ان کی آمد کی خوشی منانا، ان کی سیرت اور تعلیمات کے پیغام کو عام کرنا اور اس کو اپنانے کے لیے پوری طرح کوشش کرنا، یہی تو ایمان ہے۔ یہ کارخانہ قدرت، اللہ کو تو کسی کی حاجت نہیں، رب تعالیٰ کو تو کسی کی ضرورت نہیں، مگر اس نے اپنے حبیب کے لیے فرما دیا ان کی تعظیم کرو، ان سے سب سے زیادہ محبت کرو، ان کو پیدا ہی تعریف کے لیے کیا گیا، تعظیم کے لیے کیا گیا، اور جنہوں نے ان سے محبت کی وہ غوث اعظم بن گئے، وہ امام اعظم بن گئے، جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ شان والے ہو گئے۔ یہ صدیق و فاروق، عثمان و حیدر رضی اللہ عنہم، اور تمام صحابہ، اور یہ تمام کائنات کی بڑی بڑی ہستیاں جن کو آج ہم عزت سے یاد کرتے ہیں، ان سب نے نبی کی محبت سے ہی درجہ پایا، ان کی غلامی سے ہی درجہ پایا۔ یقین مانیے، میں اور آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اپنا منشور حیات بنا لیں، دستور حیات بنا لیں، آئین زیست، زندگی کا آئین بنا لیں، اور پھر دیکھیں
رب تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں کس طرح آغوش میں لیتی ہیں۔ یہ شرق اور غرب، جنوب اور شمال، یہ چاروں سمتیں، اور پھر فوق اور تحت، اوپر نیچے، ساری کائنات، اگر اس میں کچھ ہے تو میرے نبی کے جلوے ہیں، سب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں۔ محبت والے تو یہ کہتے ہیں، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یہ مشک اور گلاب بڑی اچھی اچھی خوشبوئیں ہیں، ہزار بار بھی میں ان سے اپنے منہ کو دھو لوں اور پھر بھی ان کا نام لوں تو یہ ادب کا تقاضا نہیں، کیونکہ میرا منہ اس لائق نہیں، وہ بڑی شان والے ہیں۔ شکر کریں، ہمیں اللہ نے ان کی امت بنایا ہے، ہمیں شکر کرنا ہے، اللہ نے ان سے ہمیں نسبت عطا کی ہے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم اس نسبت کا حق کیسے ادا کرتے ہیں اور اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ بس یہی ایک ہے، میں نے کہا قبر میں سب مٹی ڈال کے لوٹ آئیں گے، سب واپس آ جائیں گے، میرے آقا وہاں بھی تشریف لا کر قبر میں نور عطا کریں گے۔ حشر میں جب سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اس وقت دامن شفاعت پھیلائے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو ہمارا سب سے بڑا سہارا ہوں گے۔ ان کی ذات یہاں بھی وہاں بھی ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب ہمیں دیا ہے۔ آپ سب کچھ دے سکتے ہیں، محبوب نہیں، مگر رب تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا فرمایا اور اتنی نعمتیں دیں، کہیں احسان نہیں جتایا، ظاہر نہیں فرمایا، مگر اپنا حبیب عطا فرمایا تو فرمایا مومنوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا جبکہ ان میں اپنے حبیب پاک شان والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وہ رسول جو ہماری بھلائی کے بہت چاہنے والے، جو ہمارے لیے ساری ساری رات رو کر سجدے میں گزار دیتے تھے، جو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، آج ہم سب ان سے وابستہ ہو جائیں، ان سے ہماری نسبت پختہ ہو جائے، ہمارا تعلق ان سے مضبوط ہو جائے تو سمجھیے کہ ہم نے زیست کا مزہ بھی پا لیا اور کامیاب ہو گئے۔ اگر یہ ہم نہ کر سکے تو پھر ہم نے وقت ضائع کیا ہے۔ آئیے آج سے عہد کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ہمارا سب سے بڑا کام ہوگا۔ یہ چند نشستوں میں ان کی محبت کا کچھ ذکر کیا، کوشش کی، دعا کیجیے گا یہ قبول ہو جائے۔ جن ساتھیوں نے تعاون کیا، محنت کی، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اس وطن کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے